تو پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی اردو افسانے کی ابتدائی دور پر، اور اس میں ہم پریم چند کے افسانوں پہ میں نے ذکر کیا تھا، پریم چند کے افسانوں کا، اور وہ ایک حقیقت نگاری تھی، جو داستان تھی اس سے آگے جو حقیقت نگاری ہم دیکھتے ہیں اردو ادب میں، چاہے وہ ناول ہو، چاہے نظم ہو، چاہے غزل ہو. اس کے بعد افسانے میں بھی چونکہ مختصر صنف ہے تو اس میں بھی حقیقت نگاری کا رجحان آ گیا، اور پریم چند نے افسانے لکھے. راشد الخیری اور سجاد حیدر یلدرم اسے پہلے لکھ چکے تھے یا ترجمہ کر چکے تھے افسانے. تو اس کے بعد پریم چند نے افسانے لکھے، سوز وطن ان کا مجموعہ چھپ کے آیا، اور کفن، باقی افسانے نے لکھے، بڑے گھر کی بیٹی، یا بہت سارے ایسے افسانے جن میں آپ کو نظر آئے گی وہ حقیقت نگاری. تو مستحکم بنیاد عطا کی پریم چند نے اردو افسانے کو، دیہات کی زندگی اور دیہات کے مسائل کو افسانے میں جگہ دی، حقیقت نگاری کی روایت قائم کی، سیدھی سادی زبان کو وسیلہ اظہار بنایا. مطلب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے حقیقی مسائل پہ لکھا، جو ہماری زندگی کے مسائل یا جو ہمارے سماج کے مسائل ہیں، اور سیدھی سادی زبان. مشکل زبان اس میں ان افسانوں میں نہیں ملتی. جیسا آپ نے ان کا افسانہ پڑھا ہو تو اس میں مشکل زبان نہیں ہے، جس طرح بہت سارے لوگوں نے یا رنگین نثر استعمال کی تھی، یا عربی فارسی الفاظ، یا باقی جو، تو ویسا پریم چند کے یہاں نہیں ہے. اتنی مشکل نثر نہیں ہے، سیدھی سادی نثر ہیں، زیادہ مشکل نہیں ہے جتنا باقی لوگوں نے کیا تھا یا باقی مصنفین. تقریباً اسی زمانے میں نیاز فتح پوری، سلطان حیدر جوش اور مجنو گورکھ پوری نے بھی افسانے لکھے، مگر ان کے افسانوں پر رومانیت کا غلبہ ہے. رومانیت ان کے یہاں زیادہ، ان افسانہ نگاروں پہ جن کا ذکر ابھی ہوا، چاہے وہ نیاز فتح پوری ہو، سلطان حیدر جوش، مجنو گورکھ پوری. رومانیت سے مراد ہے کہ حقیقت ان میں زیادہ نہیں ہے، مافوق الفطری چیزیں ہیں، یا باقی موضوعات، عشق، حسن عشق کے موضوعات ان میں آ گئے ہیں. تو ایسا بھی ان افسانوں میں ہے. حقیقی جس طرح پریم چند یا باقی لوگوں نے کچھ افسانے لکھے، ویسا ان کے یہاں نہیں. کچھ دنوں یہ رومانی افسانے مقبول رہے، لیکن جلد ہی اپنی تاثیر کھو بیٹھے، چونکہ ترقی پسند تحریک شروع ہونے والی تھی، یا روس میں انقلاب رونما ہو چکا تھا، پوری دنیا کے ادیبوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا، اپنے زیرس. تو ان رومانی افسانوں کا اثر بھی کم ہونے لگا دھیرے دھیرے. تو پھر روس کے ادیب و شاعر اپنے قلم سے محنت کشوں اور مظلوموں کی حمایت کرنا چاہتے تھے، چونکہ روس میں انقلاب 1917 میں آیا. تو روس کے ادیب و شاعر محنت کشوں اور مظلوموں کی حمایت کرنا چاہتے تھے. تو اس کا پوری دنیا پہ اثر پڑا، پوری دنیا کے ادیب ان موضوعات کو اپنانے لگے، محنت کش مزدوروں یا مظلوموں کی حمایت میں آگے آئے. تو ہندوستان بھی اس سے نہیں بچا، تو یہاں کے مصنفین بھی اس ڈگر پر چل نکلے. 1936 میں ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، پھر باقاعدہ تحریک کا آغاز ہوتا ہے. اس تحریک کو پنڈت نہرو جیسے عظیم مدبر و سیاسی رہنما، مولوی عبدالحق جیسے بزرگ ادیب اور پریم چند جیسے فنکار کی حمایت حاصل تھی. تو بہت سارے لوگوں نے اس کی حمایت کی. اس کے علاوہ سجاد ظہیر، ملک راج آنند، باقی جو مصنفین تھے، انگریزی کے ملک راج آنند تھے، ناولسٹ. تو اس طرح بہت سارے مطلب جو چاہے وہ سیاست سے تعلق رکھتے ہوں، حسرت موہانی جیسے، تو چاہے وہ ادیب ہوں، سیاست دان ہوں، یا باقی لوگ ہوں، باقی شعبوں سے، زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھتے ہوں، تو انہوں نے اس تحریک کی حمایت کی. اسی زمانے میں آس پاس جو 1932 کا زمانہ ہے، ترقی پسند تحریک جو شروع ہوئی تھی 1936 میں، باقاعدہ طور پر اس کا اعلان ہوا. تو اس سے پہلے ہی 4 سال تقریباً پہلے 1932 میں انگارے ایک افسانوی مجموعہ شائع ہوا. اس میں رشید جہاں، احمد علی، سجاد ظہیر اور محمد ظفر کے افسانے اور ڈرامے شامل تھے. عموماً افسانوں کا زیادہ ذکر ہے، ورنہ اس میں افسانوں کے علاوہ کچھ ڈرامے بھی شامل ہیں. تو ان میں فرسودہ روایت پر چوٹ کی گئی، رسوم و رواج پر چوٹ کی گئی. انگارے کے افسانہ نگاروں نے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا جو ابھی تک ادب کے دائرے سے باہر تھے، چاہے وہ مذہبی ہو، فرسودہ رسوم جو اپنائے تھے ہندوستانی لوگوں نے، مسلمانوں نے یا ہندوؤں نے، تو ان پہ چوٹ کی گئی تھی، چونکہ اس میں زیادہ تر مسلم ہی افسانہ نگار تھے. تو مسلمانوں میں جو فرسودہ رسومات تھی مذہب کو لے کے، ان پر بھی چوٹ کی گئی تھی. یہ فنکار اور ان موضوعات پہ پہلے لکھا نہیں گیا تھا. کتاب ضبط بھی ہوئی، حالانکہ یہ فنکار حقیقت نگار تھے اور سماج میں تبدیلی کے خواہاں تھے. تو یہ حقیقت نگار تھے، ریئلسٹ جس کو کہتے ہیں. ادب میں
ادب کو ایک تبدیلی کا ذریعہ مانتے تھے سماج میں، تو سماج میں تبدیلی کے خواہاں تھے یہ. حکومت کو ادب میں تبدیلی برداشت نہ ہوئی اور کتاب ضبط کر لی گئی. تو حکومت کو پتا تھی کہ اس سے پبلک آرڈر ڈسٹرب ہوگا یا کچھ مسائل کھڑے ہوں گے، تو انہوں نے کتاب ضبط کر لی. کتاب اپنے اس کی چھپائی روک لی یا اس کو شائع ہونے سے روک لیا. جو چھپ چکی تھی اب وہ بک چکی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے روک لی حکومت نے. مگر اس کے اثر سے ادب میں جدید رجحانات عام ہو گئی، لیکن سب وہ روک نہیں سکے چونکہ کتاب بہت پہلے ہی بک چکی تھی یا عام لوگوں تک، یہ قارئین تک پہنچ چکی تھی. تو اس کے رجحانات پہلے ہی عام ہو چکے تھے. روسی اور فرانسی افسانہ نگاروں بالخصوص چیکوف، ترگنیف، موپاساں اور فلیبر کی تخلیقات میں دلچسپی پیدا ہوئی. تو لوگوں کی دلچسپی اب ان افسانہ نگاروں میں جن کا ذکر ہوا، چاہے وہ روس کے ہوں چاہے فرانس کے، تو ان میں دلچسپی پیدا ہو گئی. اردو افسانے میں موضوعات کا دائرہ وسیع اور مختلف اسالیب وجود میں آ گئی. اردو افسانے کا جو دائرہ ہے وہ موضوعات وسیع ہوا اور مختلف اسالیب وجود میں آئی. اردو میں افسانہ پڑھنے اور افسانہ لکھنے کا شوق عام ہوا، تو یہیں سے پھر زیادہ افسانے لکھے گئے. اس تحریک کے دوران چونکہ ترقی پسند تحریک شروع بھی ہو گئی تھی، کرشن چندر، راجن سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، ممتاز مفتی، حسن عسکری اور غلام عباس نے بعض مورکارہ افسانے لکھے. بہت بڑے افسانے لکھے انہوں نے، یا اچھے افسانے لکھے، جیسے منٹو کے ہوں، بیدی کے ہو یا احمد ندیم قاسمی کے ہو. تو بہت سارے افسانے انہوں نے لکھے. کرشن چندر کے افسانے، راج سنگھ بیدی، تو یہ بڑے افسانہ نگار تھے، انہوں نے بڑے افسانے لکھے. ان میں قرۃ العین حیدر، انذار حسین، ہاجرہ مسرور، خدیجہ مستور نے بہت شہرت پائی. اب آگے جو انہوں نے کون کون سے افسانے لکھے یا باقی افسانے کا جو کارواں کیسے آگے بڑھا، ان کے موضوعات کیسے تھے اور افسانے کے موضوعات کیسے تبدیل ہوئے، یا فسادات جو 1947 کی تقسیم ہوئے، ہندوستان پاکستان وجود میں آ گیا، تو اس پہ افسانے کا اثر ان واقعات کا کیسے پڑا، یا کون سے افسانہ نگار پھر آگے آئے یا انہوں نے افسانے لکھے، ان پر آگے انشاءاللہ نئے لیکچر میں بات ہوگی. شکریہ.